ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ وقال تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ابھی اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کی آیت مبارکہ پڑھی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصولات ذکر فرمائے جن اصولات پر چل کر یہ امت دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ سکتی ہے اور آخرت کے مسائل اور مصائب سے بھی یہ نجات پاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو ہدایت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے پوری دنیا کے واسطے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے، کچھ مخصوص افراد کے لیے قرآن کریم کو نہیں اتارا، بلکہ ہدی للناس، روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خزانہ رکھا اور ایسے اصولات اور ایسے طریقے بتلائے جن طریقوں پر چلنے سے انسان دنیا کے مسائل سے، مصائب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے، غصے کے فیصلوں سے بچ کر محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکتا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ۔ جب کسی علاقے کے لوگ اگر اپنے علاقے کے اندر ایک بات کا اچھا خیال رکھیں
تو اس علاقے پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غصے کا فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے فیصلے اس علاقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے دور کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں دیکھیے مسلمانوں کی اپنی نہ بات کا کوئی وزن ہے، مسلمانوں کے اپنے کوئی وجود کا وزن ہے، مسلمان کہنے کو تو زمین کے اوپر ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کا وجود کچرے کے ڈھیر میں رہنے والے تنکوں سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ جو چاہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، جو چاہے ان کی مالوں کو اور ان کے اموال کو لوٹ لے، جو چاہے ان کی ترقی کے دروازے بند کر دے، جو چاہے ان کے اوپر پابندیاں لگا دے، جی نہ ان کی آہ سنی جاتی ہے، نہ ان کے وجود کو محسوس کیا جاتا۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے کروڑوں میں ہیں، لیکن ہماری حیثیت زمین پر ایک بوجھ کی بن کر رہ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی جیسا قضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ حالتیں امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں، محسوس کرنا نہیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں، جی اس کی بنیادی وجہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہم سے ہو رہی ہے جو ان مسائل اور مصائب کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر، کسی حساب جو ہے جگہ پر اپنے عذاب کو ایک بنیاد پر روک لیتے ہیں، اور اللہ کا عذاب وہاں نہیں آتا، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے اس قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونا جو قوم کو، امت کو اللہ کے بندوں کی اصلاح اور ان کو درست کرنے کے لیے دیوانے بن کے کام کرنا، ان کے عقائد کی اصلاح، ان کے عبادات کی درستگی، ان کے معاملات اور ان کی معاشرت، ان کو دین کے طرز پر لانے کی فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں مصلح۔ ایک ہے صالح۔ صالح کا مطلب ہے کہ آدمی خود نماز پڑھ لیا، گناہ سے رک گیا، حلال کی تمیز کرتے ہوئے حلال کو اختیار کیا، حرام سے بچ گیا، اپنے آپ کو پارسا اور متقی بنا لیا، ایسے آدمی کو بولتے ہیں صالح۔ جی نیک آدمی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، کبھی کسی کو پلٹا کے جواب نہیں دیا، جی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اپنے میں آپ جس آپ زندگی گزارتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتا ہے، ایسے آدمی کو بولتے ہیں اردو میں نیک آدمی، اور عربی میں بولتے ہیں اس کو صالح آدمی۔ قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا اللہ کی پکڑ سے وہ لوگ بچیں گے جبکہ وہ لوگ نیک ہوں، یہ نہیں بول رہا۔ صالح کا لفظ استعمال نہیں ہے، مصلح۔ مصلح کا مطلب یہ ہے
خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کرنا، خود تقوی پر چلتے ہوئے دوسروں کو تقوی کی تلقین کرنا، خود حرام سے بچتے ہوئے دوسروں کو حرام سے بچانا، خود اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دوسروں کو اطاعت پر لانا، خود اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دوسروں کو بچانا، یہ فکریں کرنے والے کو بولتے ہیں مصلح، اور اس کی جمع ہے وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر قوم میں جو ہے اصلاح کرنے والے ہوں، قوم کی درستگی کی فکر کرنے والے ہوں، ان کو اللہ کی اطاعت پر ابھارنا، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی فکریں اور کوشش کرنا، جو آدمی جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس قوم میں یہ محنت اور یہ کوشش کرنے والے لوگ رہیں گے، اس وقت میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے آدمی بچ سکتا۔ اس وقت میں جس قرآن کریم کی آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن کریم کا یہ ایسا اصول کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کیونکہ قرآن کریم سے ہمارا ایک دم تعلق ہی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھو، بے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھو، شہر میں زندگی گزارنے والوں کو دیکھو، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 50 جگہ 50 مرتبہ قرآن کریم کے اندر اس بات کا بار بار اظہار کیا کہ ہم نے یہ قرآن کو اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، اللہ نے اب قرآن کے اتارنے کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہ اس لیے تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو ماننے والے، قرآن کو ہدایت کا خزانہ تسلیم کرنے والے اس پر توجہ دیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس میں میرے لیے، میری عافیت کے لیے، میری نجات کے لیے، میرے خیر کے لیے اللہ نے یہ بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے منہ کیسے موڑ سکتا؟ لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے بارے میں اس درجہ غفلت اس وقت میں ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ شاید کسی زمانے میں ایسی غفلت مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن کے بارے میں ایسی غفلت کی ہو۔ ایک دور تھا گھروں کے اندر صبح میں، شام میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ماحول، اور فجر کے بعد قرآن گھروں سے، گلیوں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں۔ آج قسم لے لو کسی گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز کبھی سال بھر میں ایک مرتبہ بھی کہیں کسی گھر کے در و دیوار سے سنی گئی؟ یہ ہمارا عدم تعلق قرآن کریم کے تعلق سے بالکل ہمارا کوئی اس سے جیسا تعلق باقی نہیں رہا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس تعلق کو ختم کرتے ہوئے بھی ہم عزت سے رہیں گے۔ قرآن سے اپنے آپ کو کاٹنے کے بعد بھی قرآن کریم کی برکات ہم کو ملتی رہیں گی۔ کیسے ملیں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی نے
یہ کہا کہ تمہاری قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اللہ نے ایسی اتاری، اگر وہ آیت ہمارے پاس اترتی تو ہم اس دن، جس دن وہ اتری، ہم عید مناتے، جشن کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، سو وہ آیت تیرے کو کیسا معلوم، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھ کر سنایا۔ ایک آیت کے بارے میں یہودی کا یہ سوچنا ہے کہ یہ آیت ایسی عظیم اور ایسی برکت والی ہے کہ اگر یہ ایک آیت ہمارے پاس آ جاتی، ہم تو جشن مناتے اور عید مناتے۔ تصور کرو، قرآن میں ایک آیت نہیں، 6666 آیتیں ہیں، تو وہ پوری قرآن میں کتنی نعمتیں، وہ پوری قرآن میں کتنی برکتیں اللہ نے رکھی، وہ پوری کی پوری قرآن اللہ نے ہم کو دی، اور ہم ایسے ناقدرے ہیں کہ صرف سالوں گزر جا رہے ہیں لیکن کبھی قرآن سے تعلق نہیں۔ ہماری بے حسی کی انتہا ہو گئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ تعلق پر اتنی بڑی بشارت دی قیامت تک کے واسطے۔ قرآن کریم سے تعلق پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی قیامت تک کے واسطے۔ ارشاد فرمایا، اگر میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اگر تم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، سرکار نے بشارت دی، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، تمہارے عقائد خراب نہیں ہوں گے، تمہاری عبادتوں کی شکلیں نہیں بگڑیں گی، تمہاری معاشرت کے اندر سکون رہے گا، تمہارے معاملات حلال حرام کے کانٹے پر بالکل تلیں گے، تمہارے اخلاق انتہائی اعلیٰ معیار ہوں گے۔ لیکن کب؟ جب کہ تم اپنے آپ کو کس سے جوڑو؟ قرآن سے جوڑو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا۔ 50 جگہ بولنے کے باوجود ہمارے کان نہ اس کی طرف لگنے تیار ہیں، نہ ہم اس کی طرف توجہ کرنے تیار ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، پانی نہا کر آئے ہو، کپڑے بدل کر آئے ہو، اللہ سے کچھ لینے کے لیے آئے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ سوچ لو اپنے آپ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا ہم نے آج سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا؟ کہاں ہے ہمارا تعلق؟ حضور نے فرمایا کہ صبح میں ہوتے ہی، صبح کے اولے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ کیا ہم نے آج سورہ یاسین کی تلاوت کی؟ غور کرو ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن سے۔ آخر یہ قرآن ہے کس کے لیے؟ جب ہم قرآن سے تعلق ہی توڑ دیں، کہنے کو گھر میں قرآن ہے، رکھنے کو گھر میں قرآن ہے، لیکن قرآن کو چھونے والا کون ہے؟ قرآن کو پکڑنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بچے ہیں، نہ بچیاں ہیں، نہ بہواں ہیں، نہ داماد ہیں، نہ جی صاحب ناتے نواسیاں ہیں، نہ پوترے، کوئی نہیں ہے، بس قرآن رکھا ہے گھر کے اندر۔
اور کوئی دلیل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کو قرآن سے تعلق نہیں ہے؟ جبکہ یہ قرآن اللہ کے دربار میں شکوہ کرے گا اور کہے گا کہ جی صاحب حاذل قرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا۔ غور کرو ہماری راتیں اور دن کیسے گزر رہی ہیں، پھر ہم کیسے سمجھیں گے قرآن کے اندر کیا لکھا؟ جنگ آزادی میں جو ریشمی رومال کی تحریک کے بانی ہیں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ، 80 سال تک قرآن و حدیث پڑھاتے رہے۔ اندازہ ہے کتنے سال تک؟ 80 سال تک قرآن و حدیث کو پڑھانے والا آدمی، کتنی گہری نظر ہوگی قرآن پر، حدیث پر۔ انگریزوں نے جب ان کو گرفتار کیا اور مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال تک ان کو قید کیا، جیل کے اندر بھی یہ اپنے معمولات قرآن پڑھنا پڑھانا دی۔ 4 سال کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، علماء کا جم گھٹا جمع ہوا۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں مالٹا کی 4 سالہ زندگی جو اندھیرے میں گزاری، لوگوں سے کٹ کر گزاری، تنہائی میں گزاری، ظاہر بات ہے کہ جیل میں تو آدمی اکیلا رہتا ہے، تنہائی میں گزاری، وہاں میں نے 4 سال تک غور کیا کہ ہماری قوم آخر دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہی ہے، ان کی بات کا وزن کیوں ختم ہو گیا، ان کے وجود کو کوئی دوسری قوم تسلیم کرنے تیار کیوں نہیں ہے، ان کو گاجر مولی سے بھی بے حیثیت بنا کر رکھ دیا، جو چاہے کاٹے جو چاہے پھینکے، کوئی ان کے خون کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے 4 سالہ غور و فکر کے بعد مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ علماء کا مجموعہ تھا، سب علماء متوجہ ہو گئے کہ آخر 80 سال پڑھانے کے بعد حضرت یہ بولے کہ مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ تو اور کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ حضرت نے اس میں جس چیز کو صاحب امت کے سامنے رکھا، ارشاد فرما سب سے پہلی بات یہ ہے جو امت کے صاحب زوال کی، امت کے بے حیثیت ہونے کی، مسلمانوں کا وزن ختم ہونے کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا، قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ اور حضرت آگے فرمانے لگے میں جیل سے یہ ارادہ کر کے آیا ہوں، اب بقیہ زندگی میں قرآن کریم کو قوم تک پہنچانے اور قوم کو قرآن کریم سے قریب کرنے کے لیے محنت میں اپنی بقیہ عمر گزار دوں گا۔ غور کرو، یہ تڑپ، یہ فکر صاحب اور یہ خیال کیا کسی باپ کے ذہن میں بھی آیا کہ میرے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، میری نسل کیوں خراب ہو رہی ہے، میرا خاندان کیوں بکھر رہا ہے، میرے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہماری زندگی سے سکون کیوں غارت ہو رہا ہے؟ آخر کبھی کسی باپ کے دل و دماغ میں کبھی یہ بات آئی جو فکر حضرت صاحب شیخ الہند نے امت کے سامنے رکھی؟ دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔
یہ اس زمانے کے چلتے پھرتے کمپیوٹر تھے جن کو لوگ کہتے تھے چلتی پھرتی لائبریری. ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تو پھر 40 سال تک ذہن سے وہ کتاب نہیں نکلتی. اللہ تعالیٰ وہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا جن کا نام تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. ہزار علماء، فقہاء، محدثین ان کے شاگرد. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سر کو ہاتھ لگا کر، لائٹ بند تھی، سر کو ہاتھ لگا کر بڑی فکر میں بیٹھے ہوئے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو صاحب معارف القرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ملاقات کے لیے فجر کی نماز کے بعد گئے تو دیکھا کہ حضرت سر کو ہاتھ لگا کر بڑے غمزدہ بیٹھے اندھیرے ہوئے. ہم نے سمجھا کوئی طبیعت خراب ہے. ہم نے پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں؟ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما کہ مزاج تو اچھا ہے، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے اپنی عمر ضائع کر دی. جبکہ یہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا درس دینے والے، جن کے درس کو عرب کے لوگ سن کر سبق کے بعد کھڑے ہو کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی جگہ ہندوستان نہیں ہے، آپ کی جگہ عرب ہے، آپ وہاں چلیے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے پیسے کی سہولت کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہندوستان میں رہ کر خدمت کروں گا. یہ ہے ہمارے بڑے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہزاروں شاگرد، سالہ سال سے بخاری پڑھانے والے، حدیث کا درس دینے والے فرما رہے ہیں مجھے اب لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی. تو سامنے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا تو پڑھنا پڑھانے کا مشغلہ ہے، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پیسے لتے والا نہیں، گاڑی بنگلے والا نہیں، ٹیپ ٹاپ کے کپڑے پہننے والا نہیں، جی سماج کے اعتبار سے بڑا سمجھے جانے والا نہیں، عہدے کرسی میں رہنے والا نہیں. نبی نے فرمایا میری نظر میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو ان کی زندگی تو اس میں گزر رہی تھی. حضرت نے فرمایا اب تک ہم نے جس انداز سے محنت کی کہ ہمارا مسلک بہتر ہے، ہماری رائے اعلیٰ ہے، سامنے والوں کا مسلک نیچے ہے، ان کا مسلک ہمارے مقابل میں کمزور ہے، احناف کے ہاں یہ بہتر ہے، شوافے کے ہاں وہ جی صاحب ایسا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنی عمر گنوا دی. جبکہ انبیاء جس کام کے لیے بھیجے گئے، کون؟ انبیاء، نبی کی جمع، پیغمبر جس کام کے لیے بھیجے گئے، نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس واسطے کہ لوگ گناہوں سے بچیں. انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ لوگ اللہ سے قریب ہوں. دنیا میں اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ الحاد رکے. اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ مقصد زندگی بندوں کو معلوم ہو. جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، آج وہ کام ہماری نظروں کے سامنے، لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں،
لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اللہ سے بھی کٹے ہوئے ہیں، جی صاحب اپنے مقصد زندگی سے بھی غافل ہیں۔ آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ کام کر کے یہ کام کو چھوڑ کر جی صاحب ہم نے عمر ضائع کی۔ اصل کرنے کا کام یہ تھا لوگوں کو ان کاموں پر ابھارتے جن کی وجہ سے یہ اللہ سے قریب ہوتے، قرآن سے قریب ہوتے، گناہوں سے متنفر ہوتے۔ یہ صاحب اسلام چھوڑنے کو اتنا گناہ سمجھتے، اتنا بھاری سمجھتے، گویا کہ انگار کے اوپر کھڑے ہونا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ اسلام کبھی نہیں چھوڑتے لیکن حالات ایسے خطرناک۔ آج دیکھ لو کیا درگت بنی ہوئی ہے اس وقت میں، کوئی کسی کے ہاتھ لگنے تیار نہیں، کوئی کسی کی بات سننے تیار نہیں، کوئی کسی دین کی یہ سب تھوڑی سی فکر لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے وہ ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ چاہے آپ کو یہ بات کتنی کڑوی لگے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حل بتلایا اس آیت میں۔ کیا بتلایا؟ اس کا حل بتلایا۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے وزن کو پھر سے جی صاحب جو ہے لانا چاہتے ہیں، یہ ذلت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ماحول سے جی صاحب اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کا حل بتلایا کہ تم اپنے آپ کو صالح نہیں مصلح بناؤ، مصلح، ایسی نسل تیار کرو، یہ آنے والی نسل کو ایسے تیار کرو کہ وہ قرآن کے ساتھ قریب ہو۔ کس کے ساتھ قریب ہو؟ قرآن کے ساتھ قریب ہو۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو 3 کام کرنا اس وقت میں انتہائی ضروری ہے۔ یہاں سے غور سے سنو میری بات۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عظمت رفتہ پھر سے بحال ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں ہمارا مقام و مرتبہ بڑھے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خون کی قیمت لوگوں کو معلوم ہو، تو ہم لوگوں کو اس وقت میں اولین بنیاد پر، ترجیحی بنیاد پر 3 کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا کام یہ ہے، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، لفظی تعلیم، الحمدللہ دیکھ کر قرآن پڑھنا جس کو ہم ناظرہ بولتے ہیں، قرآن کریم کی لفظی تعلیم کے لیے ہر مسجد، ہر محلے میں منظم مکتب کا قیام کرنا، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دلوانا، یہ پہلا بنیادی کام ہے۔ کیونکہ یہ بچے آج بچے ہیں، کل کو ہو کر یہ بڑے ہوں گے۔ اگر ہم نے آج ان بچوں کو قرآن کی پہچان نہیں کروائی، قرآن کے حروف نہیں پڑھوائے، قرآن کریم سے یہ سب ان کو قریب نہیں کیا، یہ تو قرآن کو ایسے ہی بازو رکھ دیں گے، یہ تو قرآن کو ایسے ہی بازو رکھ دیں گے۔ اور یہ جو نسل آگے چلے گی، اس نسل کے اندر قرآن کے تعلق سے کوئی حص نہیں ہوگی۔ بچپنے سے جب یہ قرآن کو پکڑے گا، بچپنے سے جب یہ قرآن کو پڑھے گا، بچپنے سے جب یہ قرآن کو دیکھے گا،
تو وہ مانوس ہوگا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی اللہ کا جیسا پیغام ہے اور ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس کو الفاظ کی شناسائی ہو جائے گی، زندگی میں کبھی بھی قرآن کے تعلق سے باغی نہیں بنے گا۔ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم مکتب کی شکل میں دینا، اور مکتب کے آگے میں نے ایک لفظ کہا، شاید آپ نے غور نہیں کیا، منظم مکتب۔ پہلے مسجدوں میں صباحیہ کا نظام ہوتا تھا، صبح میں جی صاحب فجر کے بعد تعلیم ہوتی تھی، اور کچھ سالوں کے بعد بعض جگہ شام کے وقت میں مسجد میں تعلیم ہوتی تھی۔ آج کہیں مسجدوں میں وہ سرگرمیاں الا ماشاءاللہ کہیں نظر آ رہی ہیں؟ یا جتنے بچے بیٹھے ہیں تقریباً نوجوان جی جو ہمارے پاس پڑھے، یہ کب پڑھے؟ اسی مسجد کے اندر پڑھے، صباحیہ کے اندر پڑھے، آج یہ مصلی پر آئے ہیں، پہلے یہ مکتب میں آتے تھے، آج یہ صف میں آئے ہیں، اور آگے چل کر اللہ ان کو اور آگے بڑھائے گا۔ کیوں؟ بچپن میں قرآن کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، قرآن کے بارے میں اس کا مقام و مرتبہ معلوم کیا۔ آج ان کے دل سے جی صاحب قرآن کی محبت کو چھیننا چاہے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، قرآن کی عظمت کو ان کے دل سے نکال نہیں سکتے۔ کیوں؟ بچپن کا پڑھا ہوا جی کالنقش فی الحجر، پتھر پر جیسے لکیر پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جی سب باقی رہ جاتی ہے، ایسے بچپن کا پڑھا ہوا وہ آخری سانس تک باقی رہے گا۔ مکتب کا نظام منظم کیسے ہوگا؟ جن مسجدوں میں چل رہا ان مسجدوں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ 50-100 بچے ہو گئے، ایک مول صاحب امام صاحب کو لا کے رکھ دیے، پڑھا لو تم بولو 100 بچوں کو 50 بچوں کو ایک استاد کیسا پڑھائے گا؟ کیسا پڑھاتا جی؟ سبق سنے گا کب؟ بچے آتے ہی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے واسطے، اس میں بھی بول کو بھیجتے ہیں، مول صاحب ٹیوشن کو جانا ہے ذرا جلدی چھوڑو، ہوم ورک کرنا ہے جلدی چھوڑو، ٹیسٹاں ہیں جلدی چھوڑو، یہ فن چل رہا جلدی چھوڑو، اس میں بھی یہ سب شرطیں ہیں۔ اب ایک استاد کو آپ نے 50 بچے لا کر دے دیا، چلے گا ختم، ذمہ داری ختم ہوئی۔ مول صاحب کیا کریں گے؟ ٹیکا لگا چھوڑ دیتے، نہ الف پڑھنے آیا، نہ جی صاحب با پڑھنے آیا، کیا ہو رہے 2 سال 3 سال سے نورانی قاعدہ لے کو جاتا، کریں گا کیا انہیں؟ کریں گا کیا آخر؟ ایک استاد 20 بچوں سے زیادہ نہیں پڑھا سکتا، چاہے صباحی میں ہو، مسائی میں ہو، یہ سب صبح پڑھے، شام پڑھے، گھر پر پڑھے، ٹیوشن پڑھے، کہیں بھی پڑھے۔ ایک سبجیکٹ کو ایک استاد صرف 20 بچوں کو پڑھا سکتا ہے، 20 سے زائد ہو جائے یہ بچے پر بھی ظلم ہے، استاد پر بھی ظلم ہے۔ جہاں صبائی ہو رہی وہاں اس کا نظام کرنا ہماری نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل بچی رہے، اس کے لیے ہمارے کو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، یہ جو نوجوان بڑی عمر کے ہو گئے، اب ان کو تو کتاب دے کے نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ ان کے اندر شعور آ گیا، اچھے برے کی تمیز آ گئی، یہ اپنا پرایا سمجھنے کا مزاج آ گیا۔ اب ان کو قرآن سے کیسے قریب کریں گے آپ؟ کیونکہ ان کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں، یہ خود اپنی زندگی کے بھی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔
کبھی تعلیم کی ذمہ داری ہے، کبھی جی صاحب گھر کے نظام کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کا ہاتھ بٹانا ہے، یہ ذمہ داریوں کی عمر میں آ گئے۔ ذمہ داریوں کی عمر میں آنے کے بعد بھی یہ بچپنے میں صرف قرآن کے الفاظ پڑھے ہیں، قرآن کے معنی نہیں پڑھے ہیں۔ کیا جی؟ قرآن کے معنی پڑھے نہیں پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے آتا۔ بولتے نا مول صاحب 10 مرتبہ قرآن ختم کری ہماری بچی۔ اجی آپا قرآن 10 مرتبہ ختم کری، خالی لفظاً پڑھی، اس کے اندر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس میں اللہ بتا کیا رہا ہے، اس میں اللہ بول کیا رہا ہے، اس میں اللہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے۔ بچپنے میں بتاتے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ان کی عمر ہی نہیں تھی۔ اب شعور آ گیا، اچھے برے کی تمیز آ گئی، اس لیے دوسرا کام ہم کو کرنا ازحد ضروری ہے۔ ہر مسجد کے اندر 10 منٹ صحیح درس قرآن کا احیاء ہونا فرض کے درجے میں ہے، تاکہ قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کا میسج، قرآن کریم کا مطلب، قرآن کریم کی چاہت، یہ ان کو سمجھ میں آئے جو شعوری عمر میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جو بچے ٹاپر آتے ہیں، جو بچے جی صاحب جو ہے انتہائی ٹف مضامین کے اندر 90 سے اوپر نمبر لا رہے ہیں محنت کر کے، تو کیا یہ بچے قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ان کے دماغ اتنے معاف ہیں کہ وہاں وہ فیلڈ میں تو 90 سے اوپر نمبر لائیں اور یہ فیلڈ میں نہیں چلے گا؟ گزشتہ جمعہ میں نے اسی بنیاد پر گفتگو کی تھی۔ ہم نے بچوں کے کان میں ایک ہی راگ ڈالا، اچھے نمبر، ٹاپر آنا، سندیں ہونا، بس اسی کے درمیان میں ان کی پوری زندگی کھپا دی۔ ان کو اصل بتانا تھا، اب تم اچھے برے کی تمیز کرنے لگے ہو، اب سمجھو بیٹھ کر کے اللہ تم سے چاہتا کیا ہے، تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، تم دنیا میں کیوں لائے گئے، تمہارے اوپر پابندیاں کیا ہے، تم سمجھو اپنے اللہ کی جی صاحب جو ہے معرفت والی کتاب۔ ہر مسجد میں چاہے روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ ان نوجوانوں کو قرآن کی معانی کی تعلیم فرض ہے، فرض۔ ابھی 2 دن سے حیدرآباد کا جو واقعہ سب فونوں میں دیکھ رہی، اولڈ ایج ہوم میں باوا مر گئیں، ورجنل مسلمان، 3 بیٹے ہیں، ایک تحصیلدار، ایک جی صاحب آرمی کا، ایک اور پڑھا لکھا، باوا کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے۔ ابھی 2 دن سے چل رہی حیدرآباد کی کہانی ہے کہ امریکہ کی نہیں ہوتی۔ ایرے خیرے لوگاں آ کے وہ لاش پڑی ہوئی ہے، فونا کر رہے ہیں بیٹے کو، 3 بیٹے، باپ چپت۔ ایک بیٹا تحصیلدار ہے، تحصیلدار کی کرسی تک ایسے پہنچ جاتا کوئی آدمی، کیا جی خواب دیکھتے کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا، اس کے پیچھے کتنے تپلا پڑنا پڑتا، کتنے جی صاحب محنت کرنا، کیسے کیسے قربانیاں دینے کے بعد بچہ وہ لیول کی تعلیم پڑھتا۔ آپ کو پیروں پر کھڑا کیا، بیٹوں کو تعلیم دلائی، باپ کی لاش اٹھانے کے لیے تینوں بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ بیٹے کو فون کرے تو وہ بیٹے کو بولو ور رہا، وہ بیٹے کو فون کرے تو وہ بیٹے کو بولو ور رہا، وہ بیٹے کو فون کرے تو اولڈ ایج ہوم والے کو بولے تم لوگ کر لو، ہم لوگ آنا مشکل ہے۔ اب قوم تھوکیں گی نہیں ہمارے اوپر؟ جو قوم جنیس و باپ کو جی صاحب عزت نہیں دے سکتی، یہ قوم کے ہاتھ میں اگر پارلیمنٹ کی کنجیاں دے دی جائیں، یہ قوم ملک چلائے گی؟ جس قوم کو اپنے باپ کی قربانیوں کا احساس نہ ہو،
اپنے باپ کی موت پر آنے کے لیے جس صاحب مزاج تیار نہیں ہو رہا. کیوں؟ تحصیلدار بننا ہے بیٹا, وہی ٹاپر آنا, ڈگریاں ہونا, اچھے نمبر لانا, یہ پھونکنی پھونکتے رہے ان کے کانا میں. انہیں آرمی میں چلے گیا, پھونکتے تم پیچھے پش کرے اور چلے گیا. کبھی ان بیٹوں کو قرآن سے اگر قریب کرتے اور قرآن کے درسوں میں بٹھاتے, قرآن کی مجلسوں میں بٹھاتے, وہ قرآن پڑھتا سیکھتا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کے معانی سمجھتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا میری عبادت کے بعد اگر تم پر ذمہ داری ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے ان نوجوان نسل کو قرآن سے قریب کیا ہوتا, ان کے لیے جی صاحب قرآن کے مجالس طے کیے ہوئے ہوتے, مسجد میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہفتے میں مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کے معانی بتلاتے, یہ کبھی باپ کو اپنے گھر سے الگ نہیں کرتا. یہ کبھی باپ کی موتا پر جی صاحب یہ نہیں کہتا کہ تم لوگاں کر لو میں خالی پیسے بن دیتا ہوں. ارے بے حس اولاد کو پال کے فائدہ کیا ہے؟ یہ صرف ان کا فیملی میٹر نہیں ہے, پورے مسلم سماج پر داغ ہے, داغ. ایسی بچوں کو تیار کریں ہم, کر لو, کل کے دن پھانسی ہمارے کو پڑنے والی ہے. اولاد لگ جا کے چھوڑتے رہتی وہاں. تم منہ کہانی والا کھلا کے بڑے کرو, اپنے کو پیون ڈال لے کے اولاد کے ڈریس کے واسطے پیسے دیتے رہو, ان کو ڈگریاں دلاتے رہو, ان کو آگے بڑھاتے رہو, لیکن کبھی ان کو مقصد زندگی نہیں سمجھایا, قرآن کے معنی نہیں بتلائے. پھر ایک وقت آئے گا کہ لے جا کر دونوں کو وہاں چھوڑ دیں گے. بھگتنا ہے تو بھگتو, اور بھگت رہی اس وقت میں قوم. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ راضی ہے دیکھنا ہے تو اس کا اسکرین ہے, باپ راضی ہے کیا دیکھ. اگر اماں بابا خوش ہے تو سمجھ جا آسمانوں پر اللہ بھی خوش ہے. اگر اماں بابا ناراض ہے تو سمجھ جا اوپر اللہ بھی ناراض ہے. یہ بات آپ کب بتاؤ گے؟ 14 سال کی عمر سے لے کے 24 سال تک خالی یقین بولتے رہے, ٹاپر آنا, وہ سند لے کو آنا, وہ نمبر اچھے لانا, وہاں جی صاحب یہ کرنا. آخر یہ ذمہ داریوں کا احساس کب بیدار ہوگا؟ دوسری ریاست کا گزشتہ ہفتہ 17 سال کی بیٹی, سن رہے ہیں, سو رہی ہیں؟ ہاں سونے میں تو ماہر ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. گھر میں تو بچے ستاتے رہتے ہیں سونے کے واسطے. یہاں آیا تو مسجد میں فیان ٹھنڈا سکون سے, کیا تو پکار لیں دے, اپنے کیا کرنے کا, ان کو تنخواہ ملتی ہے نا, پکارتے رہتے. 17 سال کی بیٹی, پالا پوسا بڑا کیا جی, جسم ڈھانپنے کپڑا دیا, پیٹ بھرنے کھانا دیا, سب کچھ دیا. 17 سال کے بعد غیر مسلم کے ساتھ جی صاحب نکاح کرنے پی ایس چلی گئی. سوال ہوا نام کیا ہے؟ بتا رہی ہے کہ میرا نام تبو ہے. ابا کا نام کیا ہے؟ فلاں ہے. کون سی کمیونٹی سے تعلق ہے؟ مسلمان ہوں. یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تمہارے کو مذہب چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دوں گی. ماں باپ کو کیا بولے گی؟ نہیں, انہوں میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کر رہی. پوچھا کتنے سال سے تعلق ہے؟ 7 سال سے ہمارا ریلیشن ہے. بابا کیا کرتے رہے؟ اٹھا چھما کھیلتے بیٹھی ہو. مسجد کو جانا, کمیٹی کے واسطے لڑنا, امام صاحب کی حاضری لینا, جی وہ کمیٹی والا ڈوبالے کھاتا ہے, انہیں کھاتا ہے, انہیں کھاتا کرنا, اٹھا چھما کھیل لیتے بیٹھنا. گھر کے پیچھے کیا ہو رہا؟ 7 سال کیا کم ہے؟
17 سال کی محنت اور قربانی، تمہارا پالنا پوسنا سب مٹھی میں مل گیا۔ یہ مرتد ہونے کے جو واقعات ہیں کیوں ہیں؟ اگر اس کو کیا فرمایا حدیث میں، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ کیا بتلا حدیث میں؟ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ سورہ نور کا پہلا حکم پہلی آیت سے شروع ہے، بدکاری کرو گے سزا یہ ملنے والی ہے، زنا میں لگو گے یہ سزا ملنے والی ہے۔ سورہ نور مکمل عورتوں کے مسائل پر مشتمل ہے، وہ گناہ جو گناہ عورتوں کی عصمت اور عزت سے متعلق ہے اللہ نے سورہ نور میں ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ اپنی گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ جہاں ان کا قدم پھسلتا ہے اللہ نے اس کے اندر اس کا حل بتلایا۔ اور سورہ نور کہاں ہے؟ بی بی سکٹ کی کہانی کی کتاب میں ہے کیا؟ منڈیا نہ کو ہلاؤ، منہ سے بولو۔ ارے سورہ نور کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، بی بی سکٹ کی کہانی کی کتاب میں نہیں ہے سورہ نور۔ سورہ نور سکھاؤ کا مطلب کیا؟ قرآن سے اگر اپنی اولاد کو قریب کرتے، جب وہ شعوری عمر میں قدم رکھی اس کو اللہ کا کلام پڑھاتے، پردہ کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، حفاظت کیا چیز ہے، اپنا وجود کیا ہے، اگر یہ قرآن سے قریب کرتے، کیا یہ بچی کا قدم پھسلتا؟ جس وقت میں یہ ہمارے حیدرآباد کا علاقہ جو رضاکاروں کی گڑبڑ ہوئی تھی، پورا ادھر کا ملک تو جی صاحب انگریزوں سے ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ حیدرآباد کا حصہ جی صاحب ابھی نظام کے کنٹرول میں تھا، بعد میں پولیس ایکشن ہوا۔ اس وقت میں جو رضاکاروں کے جی صاحب حملے ہوئے، اس وقت میں ہمارے اس علاقے کے اندر اتنے واقعات ہیں کہ جب دشمن عورتوں پر حملہ آور ہوا، کئی عورتیں اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی، لیکن غیر کو قریب آنے تک نہیں دیا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کی ماں باپ نے ان کو قرآن سے قریب کر کے عزت عصمت کی حفاظت بتلائی تھی۔ اور آج ہم نے اولاد کو ڈگریوں کے حوالے کر کے، یونیورسٹی کے حوالے کر کے، یہ سب اعلیٰ تعلیم کا بھیجا بنا کر ان کو قرآن سے دور کیا۔ ان کے اندر حلال حرام، عزت عفت حفاظت عصمت کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے پاس۔ ان کے پاس تو یہ سب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہی ان کے پاس سب کچھ ہے۔ جتنے زیادہ فونوں کے اندر ان سے چیٹنگ چل رہی ہے، وہ اتنا یہ سب پہنچا ہوا اور یہ سب مانا ہوا ہے۔ غور کرو، نوجوان نسل کو کون تباہ کر رہے ہیں؟ ہم۔ ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ عمر جیسے بڑھتے جاتے ہیں، اماں بابا کپڑے بھی ویسے سلاتے نا جی، نہیں بچپنے میں چڈی پہنا تھا آپ بھی چڈی پہن رہے بولتے ہیں، ارے منڈیاں ہلاتے ہیں جی، بچپنے میں چڈی پہنا تھا آپ بھی چڈی پہن رہے، 22 سال کا ہوا کیا ہوا، چڈی پہن کو بڑا ہوا نا، چڈی پہن بولتے ہیں۔ جیسے سائز بڑھتا ہے ویسے کپڑا بدلتا ہے، جیسے عمر بڑھتی ہے ان کے تعلیم اور تربیت کا نہج بھی بدلنا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ اس داغ کا احساس ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا کام جو اس وقت میں ہم کو کرنا ہے، پہلا کام بچوں کو قرآن کی لفظی تعلیم کے لیے ہوم ورک بنیاد نہیں ہے، ٹیوشن بنیاد نہیں ہے، یہ صاحب جو ہے ٹیسٹ بنیاد نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ کہ ان کو ان فیوچر ان کا مستقبل درست کرنے کے لیے ان کو قرآن کی تعلیم اول نمبر پر، بقیہ تعلیم دوسرے نمبر پر۔ اور دوسرا کام نوجوانوں کے لیے مسجدوں کے اندر یا محلوں میں روزانہ یا ہفتہ واری یا 15 دن یا مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم کے درس کے حلقوں کو زندہ کرنا، تاکہ یہ نوجوانوں کو معلوم ہو
یہ بڑے بوڑھوں کو معلوم ہو قرآن نے زندگی گزارنے کا کون سا راستہ بتایا اور کن راستوں سے روکا. یہ انبیاء کا کام تھا جو اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دیا. تیسرا اور آخری کام، یہ ذرا کڑوا ہے مگر بولنا پڑے گا. تیسرا اور آخری کام وہ ہے درس قرآن میں بیٹھ کر حلال حرام معلوم تو ہوا. درس قرآن میں بیٹھ کے کیا معلوم ہوا؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کرنا کیا ہے، رکنا کس سے ہے. درس میں بیٹھ کر یہ تو معلوم کیا، لیکن اب نمبر ہے عمل کرنے کا. معلومات سے کام نہیں چلے گا، معمولات کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا. عمل کے لیے انرجی چاہیے، عمل کرنے کے لیے عمل کی انرجی چاہیے. انرجی کے بغیر عمل نہیں کر سکتے. سنیں ہاؤ بھائی میرے کو بھی معلوم ہی ہے، بہت سے لوگ ہاؤ نماز پڑھنا ہمارے کو معلوم ہے. معلوم ہے تو آتا کیوں نہیں رہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ ہاؤ بھائی شراب پینا ہمارے کو معلوم ہے نہیں پینا، پتے کھیلنا ہاؤ ہمارے کو معلوم ہے نہیں کرنا. ہاؤ ہے معلوم ہے لیکن عمل کیا کر رہا ہے؟ عمل کی انرجی الگ جگہ سے ملتی ہے اور ہم لوگ اس کا تماشا بنا کے رکھیں. اس وقت میں کیا بنا کے رکھیں؟ تماشا بنا کے رکھیں. عمل کی انرجی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کی انرجی کے لیے جو چیز دی ہے وہ ہے جمعہ کا خطبہ. یہ جو جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے نا، یہ عمل کی انرجی دینے والی جگہ ہے. یہ عمل کے جذبوں کو بیدار کرنے والی جگہ ہے. یہ اردو کا خطبہ پاگل پنا نہیں ہے، یہ اردو کا خطبہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اردو کا جی صاحب بیان یہ صرف جی صاحب لفاظی نہیں ہے. یہ عملی انرجی دینے کی جگہ ہے. جو معلومات ہم نے ان دروس میں بیٹھ کر حاصل کیے اس پر عمل کرنے کے جذبے بیدار ہوتے ہیں، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، آدمی عمل کی نیت سے اڑتا ہے تو وہ یہ جگہ ہے. اور یہ جگہ کیا حال ہے دیکھ لو. 1 گھنٹے سے کھڑے کے ہیں اور کتنے ہیں، مسجد کا اندر کا حصہ نہیں بھرا. کمیٹی والے بولے کون آندو نہ کون آندو، تمہارا کام تم کرو. مل صاحب پاگل ہے، کھڑے کو پکار لیتے رہو. پکارے تمہارا کیا کام ہے؟ سننے دینا کو سننے دے نہیں، سنانا پڑے گا. ہر مسلمان، ہر باپ اگر یہ ذمہ داری محسوس کرے میری اولاد کے اندر اگر عمل آنا ہے. کیا کر رہا مول صاحب 12 بجے رات تک چبوترا پہ بیٹھ رہا، بول رہے تو نہیں سن رہا، ذرا تمہیں سمجھاؤ. کھاتا تمہارا، میری بات سنتا انہیں کیا جی؟ تمہاری تنخواہ کھاتا، میری بات سنتا، سامنے ہوں بولتا، ہر تک پاگلا ہے، چپیٹ پھرتے رہتی گلیاں میں. بولے نہیں بول رہی، ہماری بات کہیں کو سنے گا. آپ کا فرض ہے اپنے بیٹے کو پکڑ کے لانا، آپ کا فرض ہے گھر کی عورت کو بٹھا کے آنا، آپ کا فرض ہے کہ جی صاحب جمعہ کے اندر وقت سے پہلے لا کر یہاں بٹھانا. یہ آپ کا فرض ہے، مسجد کی کمیٹی والوں کا کام نہیں ہے. آپ کا فرض ہے. اگر آپ اپنی اولاد کے اندر حلال پر جمنا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی عورتوں کو شرعی پردہ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر عزت کے تعلق سے ضمیر کا جی صاحب عصمت کی حفاظت کے تعلق سے ضمیری بیداری دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو انرجی یہاں سے ملے گی. لیکن آج جمعہ کی اہمیت ہی کو ہم نے ختم کر دیا. جو مسجد میں جتنا جلدی جمعہ کی نماز ہو رہی وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ اکبر بول کوئی موذن صاحب لا الہ الا اللہ بولتے 4 رکعت پڑھتے جی امام صاحب کو اوپر کھڑا کر دی. 5 منٹ بھائیوں بزرگوں دوستوں بولتے ختم. ارے یوں جا کے نکل جانا، ختم ہو گئی جمعہ.
चुपी से घंटा 2 घंटे कौन बैठेंगे? मत बैठ, मत बैठ, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत बैठ। आगे की हिफाजत तू अपने हाथ से कर लेना। तेरे ईमान की जिम्मेदारी तेरे कांधे पर है। कमेटी ने अपना काम किया, बेहतरीन इमाम का तकर्रुर करके यहां लाकर रखा। फायदा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, नस्ल को बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, औलाद को अमल पर उभारना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने वो काम नहीं किया, नुकसान किसका है? हमारे बचपने में ये जितने बड़े बूढ़े हैं सबको मालूम है, जुम्मा की नमाज के पौन घंटे तक मार्केट पूरी सन्नाटा रहता था। दुकाना उकाना सब बंद कर दिए थे, ये सब मार्केट खुली नहीं रहती थी। क्यों? खैर भी बोलते थे, शुक्रार मुन्नत गाय पढ़ो, नमाज के वही अंदर हो। आज जुम्मा है, सब लोग नमाज को गए, मार्केट बंद है। आधा घंटा पौन घंटे के पूरा रोड पर सन्नाटा, पौन घंटे के बाद फिर एक एक दुकान खुलती थी। तो सुनो जरा, और कुरान सुनो, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। जुम्मा का वक्त अज़ा हो जाने के बाद अब तिजारत, दुकान उकान छोड़ अल्लाह के घर को आ जा। क्यों? इस वास्ते कि यहाँ अमल की एनर्जी मिलती है। अच्छे बुरे की तमीज तो रोजाना की मजलिसों में बैठकर तू तो सीख लिया, अमल की एनर्जी यहां मिलती है। इसलिए हुक्म दिया अब तिजारत छोड़ो। अब तिजारत में अल्लाह बरकत फायदा कुछ नहीं रखा। अज़ा के बाद तिजारत करोगे, कारोबार करोगे, फायदा नहीं। हुक्म कब है? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब तुम जुमा की नमाज पढ़ लो तो अब हुक्म है जाके तिजारत अब करो। जुमा के बाद दुकान पर जाने का हुक्म है, जुमा के बाद कारोबार करने का हुक्म है। जुमा से पहले तो अगर कारोबार शुरू भी किया, अज़ां के बाद तो कारोबार बंद कर देने का हुक्म था। कहीं देख रहे? मैं यहां पढ़ को आता हूं 1-5 की, जी साहब तू 1-10 की वहां पढ़ दे, तू 1-10 की पढ़ को आ, मैं 1-1.25 की पढ़ को आता हूं। ये चैनल बना ली, चैनल। अरे अक्ल से पैदल। सरकार ने फरमाया जो जुम्मा में पहली मस्जिद में पहले आता, 1 ऊँट अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के बराबर ये सब सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाए, फरिश्ते दफ्तर बंद कर देते हैं। तू 1-5 की नमाज पढ़ने के लिए गया, खुतबा शुरू होते वक्त में गया, वो रजिस्टर में तेरा नाम है रे? बोलते नहीं क्या जी? मेरे से मुसाफा करने से रजिस्टर में नाम आता क्या? या मस्जिद को चंदा देने से आता? मस्जिद को चंदा दे, इमाम साहब के हाथा चूम, धो के पी ले, वो फरिश्तों की रजिस्टर में तेरा नाम नहीं है। और वहां कुछ धंधाली भी नहीं कर सकता तू दादागिरी करके। तो वो रजिस्टर है जो सीधा अल्लाह के पास पहुंचेगा, उसमें अगर तेरा नाम नहीं है, फरमाया हदीस में, जिसने 3 जुमा छोड़ा बगैर किसी उज़्र के, अल्लाह दिल पर गाफिलीन का ठप्पा लगा देते हैं। अब जुम्मा गए भी तो उसको क्या भी एहसास नहीं होता, पढ़ेंगे ले रहे, पढ़ेंगे ले रहे, पढ़ेंगे ले रहे, पढ़ो। ये 3 काम अगर हम करेंगे, हम अपनी नस्ल को बचाएंगे। क्या है वे 3 काम? पहला काम, कुरान की लफ्जी तालीम के लिए घर का हर बच्चा कुरान करीम की लफ्जी तालीम के लिए उसका इंतज़ाम करना घर वाले की जिम्मेदारी है। चाहे मस्जिद में भेजकर करो या खुद अपनी निगरानी में घर में करो, या किसी और जगह इंतजाम हो तो वहां भेजो, लेकिन भेजना, क्योंकि बचपने में जो आपने बीज डाला वो मौत तक बाकी रहेगा। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कोई भी फर्द, किसी का घर कुरान करीम की इस बुनियादी लफ्जी तालीम से महरूम न रहे, हर फर्द इसकी कोशिश करना। दूसरा काम मस्जिदों के अंदर जो यौमिया, रोज़ाना या हफ्ते में 1 मरतबा
یا 15 دن میں ایک مرتبہ جہاں درس قرآن ہوتا ہو اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں شریک ہونا، اپنے بچوں کو لے کر شریک ہونا۔ بچے جوا نہیں چھوڑ رہی، بچے جی صاحب جو ہے فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، بچے وہ کر رہے ہیں، بچے یہ کر رہے ہیں، تو بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ان کا علاج ان کو گالیاں دینا نہیں ہے۔ اور ایک سنو بات، علاج کرنے کا طریقہ الگ ہوتا۔ غلطی کریں تم بھی تھپڑ مار، تیری اماں کی تیری بہن کو بول کر تھپڑ مار دیا، علاج نہیں ہے یہ، بچہ اور ریاکشن میں آ جاتا۔ ہمارے بابا کنیج کیسا، میں کر کو بتاتا ہوں کیا کرتی کہ دیکھیں گے، اب کیا کر لیتی۔ اس لیے دوسرا کام ہمارا ضروری ہے، قرآن کے معانی کی تعلیم کے لیے مسجدوں کے اندر درس قرآن کا نظام چالو کرو، ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ، اور اس میں اپنی فکر کے ساتھ جڑو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے گھروں کے اندر قرآن کریم کی برکتیں، قرآن کریم کے مضامین جو ڈسکس آج ہو رہے نا، یہ ایسا کہتے وہ ویسا کہتے، جی یہ سب ختم ہوگا، قرآن کی آیتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کتنا ہلو بول رہے ہیں، دیکھو تو کرنا کس کو ہے؟ کیا جی تنخواہ ملنے والی ہے کیا؟ کرے تو نہ پیپر میں آنے والے ہیں، کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے؟ جہاں درس قرآن کا اعلان ہوگا بھگ جانا۔ یاد رکھو قرآن سے اگر ہم نے دوری اختیار کی، ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے، ہمارے جی صاحب الہاد، ہمارے گھر کی بچیوں کا نکل جانا کوئی روک نہیں سکتا۔ ترم خاں بھی تم چاہے 1000 PS میں یہ صاحب جو ہے کیسز لکھا لو، کچھ بھی کر لو، روک نہیں سکتا۔ اس کو روکنے کی طاقت اگر ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بگڑے ہوئے قدموں کو درست کرنے کی تاثیر اگر اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کے اپنے کلام کے اندر رکھی۔ اور تیسرا کام جمعہ کا اہتمام۔ یہ جو عادتیں ہیں نا خطبے کے وقت میں آنے کی، 4 پیسے اگر دکان میں بیٹھ کر تم نے عصا کے بعد کما لیے، کوئی تم نے تیر نہیں مارا، کیونکہ وہ 4 کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا، اللہ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا تھا۔ کون سا؟ وہ قصے تو آپ نے سنے بارہا تقریر کے اندر کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنا، بقیہ دن تم کر لو، ہفتے کے دن عبادت کرو۔ تھوڑے دن تو رہے، اس کا گلگل بولیے کھجلی، ہتھیلی کھجاتے رہی، تو کیا کرے بولے تو قریب میں ذرا گڑے کھودے، وہ پانی ایسا یوں مار لے کے آتے مچھلیاں اس میں گر جاتے تھے۔ ہفتے کے دن گڑا کھود کو پورا اچھا تیار کر کو رکھ لے کے تصویر لے بڑھ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ گڑا کہیں کھودیا رے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا بولے، ہیلے کرا، ہیلے، تو 5 کی جا میں 10 کی جاتا ہوں، تو 1.25 کی جا میں 1.5 کی جاتا ہوں، ہیلے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب اتارا، چہروں کو سور اور بندر بنا دیا۔ قرآن میں جا کے دیکھو، جمعہ کی اگر ہم نے ہیلے بہانے سے اس کی عظمت کو ختم کیا اور اس کی جی صاحب برکتوں کو ختم کرنے کی تدبیر کی، یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی جو اس وقت میں ہمارے 17 سال ہمارے ہاتھوں میں پالے پوسے جانے کے بعد یہ بچی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے پچل رہی ہے، اس سے بڑی سزا کوئی اور ہے؟ اور کیا سزا چاہیے؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وہ بچے جن کو تم نے 1.25 کی جیسا پڑھایا تھا، تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لاش پڑی ہوئی ہے دن بھر، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس سے بڑی سزا کوئی اور ہے؟ حس مر گئی ہماری اصل میں، دنیا کا اتنا ہمارے دماغ پہ غلبہ آ گیا کہ ہم جو چیز ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لیے اس وقت میں قرآن کریم سے جس درجہ غفلت ہم لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن کے معمولات، تلاوت کا معمول بنائیے،
گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھیے، مغرب کے بعد یہ صاحب سورہ واقعہ کا اہتمام کیجئے، سوتے وقت میں سورہ ملک کا اہتمام کیجئے، سورہ سجدے کا اہتمام کیجئے، یہ وہ ہیں کم سے کم یہ تو کیجئے۔ اللہ کا کلام پڑھیے گھر کے اندر۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قرآن کے جو 5 حقوق ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، ہم نے شریعت کے بتائے 5 حقوق کو بازو رکھ کے اپنے 5 حقوق طے کر لیے۔ وہ کون سے 5 حقوق ہم نے طے کیے اگلے جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ وقت پہ اگر آئے۔ آج کی بات اگر آپ پر اثر کری تو اگلی جمعہ آپ تقریر شروع ہونے سے پہلے یہاں رہیں گے، اور اگر وقت گزاری کی سمجھے تو وہی جیسے آج آ رہے ہیں اب تک آئے ویسے آئیں گے۔ میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، سننے والے 4 ہوں، سننے والے 40 ہوں، ہم وہی بات ذکر کریں گے جو بات ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہمارے لیے جی صاحب جو عمل کے لیے جی صاحب ضروری ہے ہم وہی کریں گے۔ فائدہ اٹھانا نہیں اٹھانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، اس سے قریب رہ کر ہماری زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کی عظمت سے ہمارے قلوب کو اے اللہ منور فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جو کوتاہیاں ہو رہی اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں تیرے کلام کے دروس ہو رہے ہیں اس میں فکر کے ساتھ شریک ہونے اور قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ